آپ کا ودھایک بھی ہوں، اور اس وقت جو ہے حالات جو ہے نا یہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے مذہب پر ہی عمل نہ کریں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کو پانی دینا بند کر دیں، بجلی دینا بند کر دیں، سڑک دینا بند کر دیں، یہ بالکل قطعی طور پر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب پر چلنا بند کر دیں۔ 3 چیزیں ہیں جس میں یہ کامیاب ہوئے۔ پورے ملک کا جو اگر آپ سینیریو دیکھو گے، وقف ایکٹ ہو، چاہے CNRC ہو، چاہے آپ ایک پرائیویٹ بل لے کر آ رہے ہیں وہ ہو، یہ پورے ملک میں انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں ایک چیز کوشش کی ہے پورے ملک کو بتانے میں اور نفرت کو بڑھانے میں کہ ہندو بھائیوں، تمہیں اگر کسی سے خطرہ ہے تو مسلمانوں سے ہے۔ اگر تمہاری عزت، آبرو، تمہارا مال، حکومت اگر کوئی چھینے گا تم سے تو مسلمان چھینیں گے۔ یہ بات ملک کے زیادہ تر ہندو بھائیوں کو بتانے میں یہ کامیاب ہو۔ اب ہم ان کا علاج کر رہے ہیں تو ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ ہے، جو پولیٹیکل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ تمہارے دشمن ہے۔ یعنی کہ اگر تمہارے دشمن کا کوئی دوست ہے تو وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ اسی پر پوری سیاست اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب وقف ہے، جس طرح سے یہ لے کر آئے، بہت سارے لوگ اس کے سپورٹ میں بیانات بھی دے رہے ہیں کہ اس سے کیا نقصان ہوگا۔ تو میں سیدھا سا آپ کو بتاؤں کہ میں دلی وقف بورڈ کا چیئرمین وقتاً 3-4 سال رہا۔ جب میں چیئرمین تھا تو دلی وقف بورڈ نے ایک بھی کیس، ایک بھی مقدمہ نہیں ہارا۔ ہم نے سارے مقدمے جیتے۔ میرے وقت میں 123 پراپرٹی کا مقدمہ ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ جب ملک آزاد ہوا تھا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 123 پراپرٹی ہے کیا۔ اس میں جب یہ انگریز تھے یہاں تو 1913 میں انگریزوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم دلی کو راجدھانی بنائیں گے، تو دلی کے جتنے گاؤں تھے ان تمام پراپرٹیز کو انہوں نے ایکوائر کر لیا۔ 246 پراپرٹی تھی اس وقت میں، جو مسجد، قبرستان، درگاہ، مدرسے تھے۔ اس میں سے ریونیو ریکارڈ میں ایک سنگل نوٹیفیکیشن جاری کیا اور ساری زمینوں کو ایکوائر کر لیا، اور ان سب میں سرکاری ریونیو میں سرکار دولت مدار یا کسی ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں دیا۔ اب جب حکومت ملک آزاد ہوا، کانگریس کی حکومت آئی، تو 1975 میں کانگریس نے برنی کمیٹی بنائی جس نے اپنے سارے پیش کیے، اور اس نے سارا محسوس کیا کہ 246 پراپرٹی میں سے صرف 123 پراپرٹیاں بچی ہیں، باقی کوئی پارک میں چلی گئی، سڑک میں چلی گئی، یا قبضہ ہو گئی، یا سرکار کی کوئی اس پر بلڈنگ بن گئی۔ اب 123 پراپرٹی میں برنی کمیٹی کی رپورٹ آئی۔ اب انہوں نے 1985 میں 75 سے 85 میں کانگریس حکومت نے جو اس وقت کے تھے کہ ہمیں ہماری ہی پراپرٹیوں کا ہمیں کرایہ دار بنا دیا۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 1 روپیہ مہینہ کرائے پر ہمیں 123 پراپرٹیاں دے دی، جبکہ مالک ہم تھے، بنانے والے ہم تھے۔ ایک سنگل نوٹیفیکیشن آیا، نہ ہمیں اس کا معاوضہ دیا گیا، اور جب مسلمانوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کو اپنی پراپرٹی کا نہ معاوضہ لینا ہے نہ ہمیں دینی ہے، اور یہ پورے ملک میں مسلمانوں نے کہا تھا اور دلی میں خاص طور سے کہا تھا، کرایہ دار ہمیں بنا دیا۔ اسی نوٹیفیکیشن کو لے کر کے وشو ہندو پریشد کورٹ میں گئی اور اس نے کہا کہ ہم 100 روپیہ کرایہ دینے کو تیار ہیں، پراپرٹی ہمیں دے دی جائے۔ وہ کیس چلتا رہا۔ پھر لاسٹ میں آتے آتے 2014 میں جب حکومت کانگریس منموہن سنگھ جی جب تھے، جب UPA 2 تھا، تو اگلے دن الیکشن ہونا تھا، تو آخر دن انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہ جو 1 روپے کرایہ داری تھی ختم کر کے ہمیں اس کا مالک بنا دیا۔ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، نیکسٹ ڈے الیکشن کا اناؤنس ہو گیا۔ وہ کیس چلتا رہا، انہوں نے سنگل ممبر کمیٹی بنا دی، سنگل کی رپورٹ نہ آئی تو 2 ممبر کمیٹی بنا دی، 2 کی رپورٹ ہمارے فیور میں تھی تو وہ نہیں لے کر آئے، پھر سنگل ممبر کمیٹی بنا دی۔ اسی میں ایک خسرہ نمبر 484 ہے جو نظام الدین کے سامنے ہے، DPS کے پیچھے 30 بیگھے زمین ہے وہاں ہماری۔ وہ کیس چلتے ہوئے، اسٹے چلتے ہوئے انہوں نے اس کو
गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसी को अलॉट कर दिया। हम हाई कोर्ट गए, मैं जब चेयरमैन था, और हम उनकी कमेटी में नहीं गए। जब बुलाया हमने यही कहा कि भाई 2 मेंबर कमेटी आपने क्योंकि बताई नहीं क्या उसकी रिपोर्ट थी, तो 1 मेंबर में क्यों जाए हम, और हाई कोर्ट में हमें ऑलरेडी तो हम जा नहीं सकते। तो उन्होंने मेरे न जाने का ग्राउंड बना के एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये 123 प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ इंडिया की है और वक्फ बोर्ड ने इस पर कब्जा कर रखा है और वक्फ बोर्ड इसे खाली करेगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया यूनियन ऑफ इंडिया ने, और बिल्कुल ऐसा मुझे विलन बना दिया तमाम यूट्यूब चैनलों ने, तमाम चैनलों ने, तमाम अखबारों ने कि अमानतुल्लाह वहां नहीं गए, और मेरे नाम से, क्योंकि वो सीओ के नाम से नोटिफिकेशन जारी होता है, वो नोटिफिकेशन मेरे नाम से जारी किया। मैं हाई कोर्ट गया, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने ये माना कि ये प्रॉपर्टियां दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इनका दिल्ली वक्फ बोर्ड पर रहेगा। वो 123 प्रॉपर्टियों में से 62 डीडीए के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और 61 एलएनडीओ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, लाल मस्जिद सबने देखी होगी, लाल मस्जिद के पीछे 8 बीघा जमीन थी जो हमारी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ था, इन्होंने उसे कब्जा करके और वहां एक आलीशान बिल्डिंग बना के सीबीआई को दी। केस चल रहा है ट्रिब्यूनल के अंदर। हाई कोर्ट हम गए तो वो कहते हैं ट्रिब्यूनल से फैसला आ जाएगा तो बिल्डिंग भी आपको दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ट्रिब्यूनल से फैसला आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। ऐसी माता सुप्रीम कोर्ट पर एक बड़ा कब्रिस्तान था, वो भी इन्होंने ऐसी दे दिया। तो ऐसी तकरीबन 4 लाख प्रॉपर्टियां हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जमीनों को वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, मस्जिदें बना दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा कर दिया। जो जवाब दाखिल किया है 300 कुछ पेज का जवाब दाखिल किया, मुजीबुर रहमान साहब यहाँ हैं क्योंकि मैं उसमें पटिशनर हूं, तो 1300 कुछ पेज का है जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जो वक्फा यूजर के लिए ऐसी 4 लाख प्रॉपर्टीज हैं 9 लाख में से, और हर गांव में ग्राम सभा चला हुआ है, कहीं कुछ चला हुआ है, ये तमाम प्रॉपर्टीज पर आएंगे और इनका एक एजेंडा है कि कोई भी आदमी खड़ा होकर कह देगा कि ये वक्फ रेवेन्यू में नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, दफीना गलत हो रहा है, तो डीएम क्या करेगा कि ऑर्डर कर देगा और वहां दफीना बंद करा देगा। मस्जिद में अगर नमाज हो रही होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अगर वो नहीं है, पुराने रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो मिलेंगे नहीं, रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकार का चढ़ा हुआ है, किसी का पर्सनल चढ़ा हुआ है, तो वो सब नमाजें बंद करा देंगे, कब्रिस्तान में दफीना बंद करा देंगे, एक झगड़े का बाइस बनेगा और पूरे मुल्क के अंदर नफरत और बढ़ेगी जो इनके लिए फायदेमंद है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं क्योंकि मैं विधायक भी हूं और मैं जुड़ा हूं इलाकों में। आप लोगों का बहुत अहम रोल है महिलाओं का, ये नहीं है कि आप एहतजाज करें खाली सही तक नहीं, यहां तक भी है कि हम कहां खड़े, हम हैं कहां, खाली यही थोड़ी ना, ये जो आया है लाइफ, आप बहुत सारे लोग, मेरी अपनी जिंदगी में जब मैं 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 40 साल पहले गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, एयर कंडीशन भी नहीं था, प्लास्टिक की जूती बड़े से बड़ा नंबरदार जमींदार पहनता था, जो जोड़ी कपड़े होते थे टेलर पे सिलवाता था। 6,500 तकरीबन साल से दुनिया है, 40 साल में सब कुछ बदला है। सारा रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे कि एसी, गाड़ियां, बंगले, ये कहां से आई इन 40 सालों में। हमारी कौम 3 चीजों में इस वक्त मगन है, महंगी महंगी बड़ी बड़ी शादियां करना, आलिशान मकान बनाना, और अब तो एक उम्रा भी एक फैशन में आ गया कि उम्रा करने से पहले दावत करना, उम्रा करने के बाद दावत करना, ये भी एक चलन आ गया। ऐसे भी हालात हुए कि अभी 1 हफ्ता पहले आसिफ भाई यहाँ बैठे हैं कि कोई एक मेरे पास बच्चे आए, माँ बाप दोनों आए कि मुझे अपनी बच्ची की शादी करनी है। मैंने इनसे इनका वो ले लिया, जो इनका RWA का ऑफिस है, वहां मैंने बाद में इनसे कहा भाई टेंट इनका लगवा देना। खाने का इंतजाम उसने किसी से कह रखा था, जुमे का दिन था, उसकी 12 बिजनौर से आई, उसका 4 बजे मेरे पास टेलीफोन आया, मेरे ऑफिस में वो पहुंचे कि मेरी बारात आ गई और खाने का इंतजाम नहीं हुआ, जिस आदमी ने खाने का इंतजाम कहा था वो चला गया, मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ ये हालात है, तो वो तो ये लाली के बेटे से मैंने कहा, जो बावर्ची है, उन्होंने 1.5 घंटे में खाना बनाकर दे दिया। एक तरफ ये हालात है कि अपनी बच्ची की शादी करने के लिए उसके पास न टेंट लगाने के पैसे हैं, न खाना, बारात को 200 लोगों को खाना खिलाने का पैसा नहीं है, और एक तरफ हम हजारों लोगों को बुलाकर करोड़ों रुपया शादियों में खर्च कर रहे हैं, बिला वजह फजूल की बात कर रहे हैं। रातों को जागना, बस एक चीज तय कर ले, हर आदमी दूसरे पर उंगली उठा रहा है,
اپنے گھر کو نہیں دیکھا. ہر ماں باپ صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لے لیں کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں صرف یہ دیکھ لیں. صبح کو کس وقت اٹھتے ہیں, رات کو کس وقت سوتے ہیں, بس یہ دیکھ لیں, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ابھی عید تھی, رمضان تھا, ذاکر نگر شاہین باغ کے روڈ پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اسی رمضان میں وقف بل ایکٹ کے خلاف جنتر منتر پہ دھرنا ہوا. 2,500 سے 3,000 مسلمان تھے اور وہ پورے ہندوستان سے لائے گئے. آج آپ ناچ گانے کا پروگرام 40 منٹ پہ اعلان کر دو کہ فلاں سنگر فلاں آ رہا ہے, آپ کے وہ جگہ نہیں ملے گی پیر رکھنے کی. اور آپ کے مسائل کے لیے اگر کوئی لڑنے کی بات کرے گا اور آپ کو لے جانے کی بات کرے گا تو آپ نہیں جائیں گے, نہیں نکلیں گے, وقت ہی نہیں ملے گا. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں. ہمارے بچے رات کو جاگتے ہیں, دن میں سوتے ہیں. ہمارے برابر میں جسولا ہے, وہ رات کو سوتے ہیں, دن میں جاگتے ہیں. 4 بجے 5 بجے اٹھ جاتے ہیں, ہم لوگ 4-5 بجے سونے جاتے ہیں. دن میں کام ہوتے ہیں, ترقیاتی تمام کام, تمام آفیسز, تمام چیزیں دن میں کھلتی ہے. ہم لوگ دن میں سوتے ہیں, رات میں جاگتے ہیں. چائے کی دکانیں, وہ تو میں جب سے آیا ہوں 2014 سے 11 بجے کے بعد میں نے مارکیٹ بند کرانے کا معمول بنا دیا. نہیں تو یہ رات بھر کھلے ہوتے اور ان سڑکوں پر نہ جانے کیا ہو رہا ہوتا. آبادی بے پناہ ہے, بے پناہ آبادی ہے. چائے والا نہ جانے کیا بیچ رہا ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے. دوسری گلی میں, تیسری گلی میں, ہر محلے میں رات کو نہ آپ جاگ سکتے. آپ پوری رات آپ چل نہیں سکتے سڑک پہ, دن میں نہیں چل سکتے. ہمارے معمولات آپ دیکھیے, گلیاں گندی, کوڑا اٹھائیں گے پھینک کے باہر کر دیں گے. ہم اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں. ہر ایک آدمی صرف یہ عہد کر لے کہ میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا, دوسرے کی ذمہ داری چھوڑ دے. اپنی ذمہ داری لے لے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو 1-1 ہفتے اپنے بیٹے سے بات ہی نہیں ہوتی, بچے سے بات ہی نہیں ہوتی. ہم ہیں کہاں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے بچے کو غسل کے فرائض آتے یا نہیں آتے, وہ پاک ہونا آتا ہے یا نہیں آتا. ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. دین, میں باخدا بتا رہا ہوں, ایک ابھی موت میں تھا. میں اللہ کی قسم میں دنگ رہ گیا. ایک انتقال میں رات کو آیا, کم سے کم 200 نوجوان لڑکے تھے وہاں اس موت میں. میں نے ایک بھی لڑکا ایسا نہیں دیکھا جو لباس سے, شکل سے مسلمان لگ رہا ہو. ایک بچہ نہیں, کوئی کچھے میں تھا, کوئی کیسے تھا, کسی کے بڑے بال تھے. میں جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا, لیکن قسم خدا کی کھا رہا ہوں کہ مجھے 200 لڑکے وہاں ملے, ایک بھی ایسا نہیں تھا جو شناخت سے مسلمان لگتا. جب ہم شناخت سے مسلمان نہیں لگ رہے, عمل سے مسلمان ہم نہیں ہیں, ہم بات کر رہے ہیں بڑی بڑی, یہ ہو ہی نہیں سکتی. آج جو سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ شادی میں چلے جائیے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کہاں دین ہے, کہاں ہے پردہ, کہاں ہے کہاں نہیں ہے. ایسے ختم ہو گیا ان 10 سالوں میں پردہ, ایسے ختم ہو گیا دین ان 10 سالوں میں. سب کچھ ماڈرنائز ہے. 20 آدمی اگر بیٹھے تو 20 کے 20 موبائل میں لگے ہوئے. کیا دے رہا ہے موبائل میں؟ تو یوٹیوب دیکھ رہا, ریل دیکھ رہا, کیا حاصل ہوگا اس سے؟ تیرے مطلب کی کوئی چیز ہے, تجھے روزگار مل رہا ہے اس سے, تجھے دین مل رہا ہے اس سے, تجھے کاروبار مل رہا. 10 لوگ بیٹھیں گے تو 10 کے 10 آپس میں بات ہی نہیں کریں گے, موبائل دیکھتے رہیں گے. 20 بیٹھیں گے تو 20 بات نہیں کریں گے. میاں بیوی بیٹھی, بچے بیٹھے, 2 بچے ہیں, 2 میاں بیوی ہیں, 4 موبائل میں, انہیں پتہ ہی نہیں زندگی جینی کیسے ہے. تو ہمارے اندر سے آپسی بھائی چارہ نکل گیا, آپس میں ڈسکشن بند ہو گیا. یہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں, میں اس کے لیے تیار ہوں. گلی گلی, محلے محلے, گھر گھر میں جانے کو تیار ہوں, میٹنگ کرنے کو تیار ہوں. ہم لوگ ایک تو اپنی صفائی کا نظام بنائیں, کس طرح میں کرنا ہے. سرکار اگر نہیں کر رہی, MCD نہیں کر رہی, پرائیویٹلی 50-100 روپے جمع کر کے اپنی گلیوں کو صاف کرنا ہم شروع کر دیں. دوسرا, اپنے ہر آدمی ذمہ داری لے لے. اور یہ پوری دنیا میں بگاڑ آیا ہے مسلمانوں کے اندر, رات کو جاگنے کا, دن میں سونے کا. یہ لایا گیا ہے ہمارے اندر اور ہم اس کو ایڈاپٹ کیا ہے. اب یہاں سے نکلنا پڑے گا, طے کرنا پڑے گا کہ میں اپنے گھر کو ٹھیک کروں گا, پھر اس کے بعد پڑوسی سے بات کروں گا. جب تک میرا گھر ٹھیک نہیں ہوگا میں پڑوسی سے بات کیا کروں گا. ہر آدمی دوسرے کی طرف لیا, اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا. تو بھائی کی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور جو کشمیر میں ہوا اس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے, لیکن اگر جو کشمیر میں ہوا باقی سب جگہ ہوا وہ بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اگر کشمیر میں ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے. اس کے بدل میں اگر کہیں بھی ہوتا ہے, کہیں لنچنگ ہوتی ہے, کوئی قتل ہوتا ہے, وہ بھی غلط ہے. چاہے کوئی بھی مذہب ہو, اس ملک کا شہری ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, ہر کسی کے مرنے پر, ہر کسی پر ظلم ہونے پر ایک جیسا اندر سے آواز نکلنی چاہیے. شکریہ کی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں.